آج کل یہی ماحول ہے، جب بھی کبھی گھر میں شادی آتی ہے تو ہر ایک اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے شراب پیتے ہیں، شراب پی کر کے گھر کے اندر ڈی جے بجا کر کے اس پر ناچتے ہیں۔ نوجوان بچیاں وہ بھی آپس میں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں خوب گھر کے اندر باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، بھائی بھی موجود ہوتا ہے، شوہر بھی موجود ہوتا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے ان کی جوان جوان بچیاں لڑکوں کے ساتھ میں رشتہ داروں کے سامنے ناچتی ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے، لیکن ہماری کبھی اس کے اوپر غیرت نہیں جاگتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس کا میوزک ہم نے بند کر دیا ہے۔ باقی اس ویڈیو کو دکھلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ویڈیو علی نگر کی بتلائی جا رہی ہے، اور وہاں پر شادی سے ایک دن پہلے جب منڈھا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے رات میں منڈھے والے دن باقاعدہ ناچ کا پروگرام گھر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تمام کے تمام مہمان ناچ کر کے اور گانے بجا کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو ایک بوڑھی عورت کو ہاتھ پکڑ کر کے ان کو نچوا رہا ہے کہ ڈانس کیجئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت ڈانس کرنے لگ جاتی ہے، ڈانس کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں ڈانس کرتے کرتے اچانک سے اس کو اٹیک آ جاتا ہے۔ اٹیک آنے کے بعد اچانک اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویڈیو سے ہم عبرت حاصل کریں کہ اس خاتون کا جو انتقال ہوا ہے وہ کس حالت میں ہوا ہے، ناچتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی کی موت سے محفوظ فرمائے۔ اس سے میرے بھائیوں ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جب آتی ہے، خوشی کا موقع جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک ہر ایک اپنی ہر طرح کی خواہش اس کے اندر پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخری شادی ہے یا پہلی شادی ہے یا شادی کوئی بار بار نہیں آتی، کبھی ایک آدھ مرتبہ آتی ہے، تو اس میں جو دل کے ارمان ہوتے ہیں ہم تمام کے تمام ارمان اس شادی کے اندر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری ان حرکتوں سے، ہمارے ان ارمانوں سے جو ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ باقی دنیا کے جتنے بھی رشتہ دار، جتنے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوڑا اٹھانے والی، اسی طریقے سے صفائی کرنے والی، ہر ایک کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس اگر ہم کو خیال نہیں ہوتا تو اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ آج کل یہی ماحول ہے، جب بھی کبھی گھر میں شادی آتی ہے تو ہر ایک اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے شراب پیتے ہیں، شراب پی کر کے گھر کے اندر ڈی جے بجا کر کے اس پر ناچتے ہیں۔ نوجوان بچیاں وہ بھی آپس میں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں خوب گھر کے اندر باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، بھائی بھی موجود ہوتا ہے، شوہر بھی موجود ہوتا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے ان کی جوان جوان بچیاں لڑکوں کے ساتھ میں رشتہ داروں کے سامنے ناچتی ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے، لیکن ہماری کبھی اس کے اوپر غیرت نہیں جاگتی۔ اس لیے ہم کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ جو نکاح ہے، یہ جو شادی ہے، یہ تو ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بالکل آسان تھی، لیکن آج ہم نے شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے جب شادی مشکل ہوتی ہے تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ آپ زنا کو بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو گھر والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی، اپنی بچی کی شادی کیسے کریں گے۔ ایسی ایسی رسمیں ہم نے اس کے اندر داخل کر دی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو آسان بنائیں، شادیوں کے سنت کے مطابق کریں، اور اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ جو اللہ خوشی دینے والا ہے، یاد رکھیے وہ اللہ اس خوشی کو غم کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم کو ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ نکاح کا موقع ہمارے گھر میں آیا ہے، خوشی کا موقع ہمارے گھر میں آیا ہے،
اے اللہ اس خوشی کے موقع کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا چاہیے، اور اس طرح کے ناچ گانوں سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا چاہیے، تاکہ اگر ہماری کبھی موت بھی آئے تو ہمیشہ اچھے کاموں کے اندر آئے۔ اس طرح کے گناہ کے کاموں کی موت سے، نافرمانی کی موت سے اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔